بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ تو کہیں سے سنا ہوگا، نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی اور لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، وہ بڑے بڑے ٹاپ اوپروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں کہ جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ نہیں ٹھیک رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں ضرورت مبتلا رہے گا۔ آج آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بیماری کی حالت میں اللہ سے کبھی گلے شکوے نہیں کریں گے۔ کیونکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے، وہ روزے قیامت جو لوگ دنیا میں ایمان تنگ دست اور طرح طرح اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس عائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی، بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے اتار کر رکھ دیا جاتا، مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانی میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روزے قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی محبت کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ صرف ایک انگوٹھا لگاتے ہی نسخہ مل جائے گا۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کس طرح سے بیماری ختم کی جائے، تو اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہی عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے،
اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو۔ 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آخری 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنے سے، ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنے سے، چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 33 مرتبہ یا سلامو یا اللہ، اور 33 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورۃ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دے، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو کہہ دیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے، جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل بانٹیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسے بھی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کے وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔